پرچم تھامنے والے امین اور امت کی قیادت کرنے والے عظیم ہیروز تھے. اس زمین کے لیے، اس خطے کے لیے لڑنے والے وہ عظیم سرفر و شان، وہ عظیم مجاہدین، وہ عظیم علماء کی جماعت، پاکستان کا پھیرا لہرانے والے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ علیہ تھے. اور آج تک پاکستان کو جو آئین ملا اس کے پیچھے علماء کی قربانی، پاکستان کو جو وجود ملا اس کے پیچھے علماء کی قربانی، پاکستان کو جو تصور ملا اس کے پیچھے علماء کی قربانی، پاکستان کو جو جنگ ملی علماء کے ساتھ تھی، علماء کے ساتھ تھی. پاکستان کے لیے جیلیں کاٹنے والے علماء کرام تھے، پاکستان کی قیادت کرنے والے علماء کرام تھے، نعرہ بلند کرنے والے علماء کرام تھے. اسمبلی میں جس طرح باہر جغرافیائی سرحدات کی حفاظت علماء نے تھی، اسی طرح ختم نبوت کے عقیدے کی بات آئی، قرآن کی عظمت کی بات آئی، صحابہ کی عظمت کی بات آئی اور اسلام کے مقدمہ لڑنے کی بات آئی تو اسمبلی کے فروغ پر ہمارے اکابر اور علماء نے کے مقدمہ رہا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. علماء حق، علماء دیوبند، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، پیر زکریا جمال. آپ نے سہولت کے لیے ووٹ دیا، کاش ختم نبوت کے لیے ووٹ دیا ہوتا، ناری کے لیے ووٹ دیا، کاش قرآن کے لیے ووٹ دیا ہوتا، ٹرانسفارمر کے لیے ووٹ دیا، کاش اماں عائشہ کی عزت اور تحفظ کے لیے ووٹ دیا ہوتا. ہم نے علاقائی مفادات کے لیے ووٹ دیا، کاش ابو بکر کی سیاست کا پرچم لہرایا ہوتا. کیوں آج ہم اس غلط فہمی میں مبتلا کیوں ہیں؟ باہر سے ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت چمکاؤ. بریلوی کو دیوبندی سے لڑاؤ، دیوبندی کو اہل حدیث سے لڑاؤ، شیعہ سنی فصلات کراؤ، برادریزم کے نعرے دو، جمعیت کو لبیک کے مد مقابل کرو، لبیک کو جمعیت علماء پاکستان کے مد مقابل کرو، اہل حدیثوں کو دیوبندیوں سے لڑاؤ، دیوبندیوں کو جماعت اسلامی سے لڑاؤ. ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ، تقسیم کرو اور حکومت کرو. یہ یہودیوں کا فلسفہ ہے اور آج ہم اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں. ہر شخص یہ نعرہ لگاتا ہے، بڑی قیادت بیٹھی ہے، علماء اکابر بیٹھے ہیں، سب کا نعرہ ایک ہے، سب کا مشن ایک ہے. ہم تو نہیں لڑتے، عوام نے جو اپنا نعرہ بنا لیا ہے، عوام کس کے پیچھے چل پڑی ہے، عوام کس کو اپنا مقدمہ دے بیٹھی ہے، عوام نے کس کا پلڑا پکڑ لیا ہے، عوام کس کی آواز کے پیچھے لبیک کہنے لگ گئی ہے. میرے محترم دوستو، ٹرانسفارمر اور ناری کے فلسفے کو تبدیل کیجئے، فلسفے میں کلمہ طیبہ کو شامل کیجئے، فلسفے میں ختم نبوت کو شامل کیجئے، فلسفے میں ابو بکر کے دور حکومت کو شامل کیجئے، فلسفے میں نظام کو شامل کیجئے. اگر یہی ووٹ ختم نبوت کے لیے لے دیا ہوتا جو ہم نے ٹرانسفارمر کے لیے دیا، جو بجلی کے لیے دیا، جو سولر کے لیے دیا، لگا وہ بھی نہیں. اگر ختم نبوت کے لیے دیا ہوتا، اللہ کی قسم تمہاری گلی اندھیری بھی ہوتی لیکن تمہاری قبر ختم نبوت کے نعرے کی وجہ سے روز. میرے محترم دوستو، آج کہا جاتا ہے مسجد کے ممبر پاگل تو نہیں ہو گئے؟ دم کرنے کے لیے تو مولوی صاحب ہیں، جنازہ پڑھانے کے لیے تو مولوی صاحب. تیرے باپ کا جنازہ، سنیے ذرا توجہ کریں، تیرے لخت جگر کا جنازہ سامنے پڑا ہے. امام کا ہاتھ پکڑتا رات کا ایک ہے، رات کا دو ہے، اندھیرا ہے، گرمی ہے.
صاحب بیٹے کا جنازہ تیار کے ساتھ چل پڑتا ہے، گھر میں سلو کرا مولوی صاحب آپ کے ساتھ چل پڑتا ہے. تیرا ملک ڈوبتا ہے. جس تنظیم کو تو نے ووٹ دیا اس نے اربوں روپے اکٹھے کیے، اربوں روپے کا بجٹ اکٹھے کیا، لیکن سیلاب میں تیرے ساتھ مر رہا تھا تو وہ تیرے علاقے کا مولوی تھا. تیرا ملک ڈوب رہا تھا، بچانے والا مولوی تھا. تیرے ملک کی سرحدات کی باری آئی، بچانے والا مولوی تھا. کشمیر کا مقدمہ تیرا مولوی لڑتا ہے، فاٹا کا مقدمہ تیرا مولوی لڑتا ہے، فلسطین کی بات تیرا مولوی لڑتا ہے، حرمین کی جنگ تیرا مولوی لڑتا ہے. جب تیرے ایمان کی بات آتی ہے تو تیرا مولوی میرے محترم دوستوں کہتے ہیں سیاست کی بات مسجد میں نہیں کرنی. آخری بات عرض کر رہا ہوں، مسجد میں نہیں کرنی. یہ مغرب تو نہیں ہے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو غروب ہو جاؤ گے. مغرب کا فلسفہ ہے، وہ کہتے ہیں اپنے کلیسا میں اپنے مولوی کو، اپنے پادری کو، اپنے ملا کو، اپنے لیڈر کو بند کرنا فخر سمجھتے ہیں. ان کے رولز میں شامل ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھانی ہے، آپ ہمارے امام مسجد ہو، آپ ہمارے پادری ہو، آپ ہمارے رہنما ہو، آپ کو کلیسا سے باہر کچھ کہنے کی اجازت نہیں. آپ قابل احترام ہو، آپ کو بڑا پروٹوکول ملے گا، بڑی سہولیات ملے گی اور آپ کو عزت و تعلیم ملے گی، تمام فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. لیکن تم نے باہر آ کر پولیٹکس نہیں کرنی. یہ تو مغرب کا فلسفہ ہے. اور حضور کا دیوانہ، حضور کا غلام ہو کر وہ ہم سے کہے کہ مغرب کی پیروکاری کرو